السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کی باتوں کی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی اطمینان اور توجہ کے ساتھ آپ دیکھیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نماز کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اتنی مینار اور سکون سے آیا کرو کہ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ حضرت ابو عدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہیں یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صفحے اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نماز و نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نماز
کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز بے واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز بے رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سی بادل ان شعاؤں کو روک دیتی ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہاری اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے، تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزور کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق دے؟ قبروں میں لا تعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود پاک پڑھنے میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی باتیں انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دل میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔
جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طریقے سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس پر سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عزیز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل کریم نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نماز ہے فجر اور عصر کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جناتوں وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک 1 کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے کی رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانے کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے، اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے نماز کے کتنے بڑے فائدے ہیں، نماز ہمیں کن کن چیزوں سے بچاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے رزق میں تنگی دور کرتی ہے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ حساب و کتاب کے وقت ہماری یہ مدد کرے گی۔ تو ایسی بہت سی سہولیتیں ہیں میرے پیارے عزیز دوستو کہ دنیا کی ساری سہولیت اس نماز کے اندر ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے گا، اور یہ ویڈیو زیادہ تر ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج سے ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے گا تاکہ آپ
کو पुल सिरात में गुजरने से आसानी हो, आपके रिस्क में तंगी ना हो और प्यारे अजीज़ दोस्तों कब्र में आपको आसानी हो, सवाल जवाब में आसानी हो, पुल सिरात पे गुजरने से आसानी हो। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।